إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا جو موضوع ہے اسراء و معراج، درس و عبرت۔ یہ مہینہ جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب بھی ہے، جس کی اپنی شان ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے برادران، مسلکی برادران
اس مہینے کے اندر بہت سارے بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں، طرح طرح کی محفلیں انعقاد کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں المہم انجام دی جاتی ہیں۔ اسی مہینے کی 27 رجب کو شب معراج کے نام سے منایا جاتا ہے، جس کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر خرافات انجام دی جاتی ہیں، خصوصاً عبادت کے باب میں بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ تو ماہ رجب کو اسی اعتبار سے مانتے ہیں جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ماننے کو کہا ہے، اس میں کوئی الگ سے کام انجام نہیں دیتے ہیں، بلکہ ظلم و تعدی سے دیگر مہینوں کے بالمقابل حرمت والے مہینے میں کہیں زیادہ بچنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی الحمدللہ بچتے ہیں۔ لیکن ہمارے برادران جب اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں تو کئی ایک سوالات دل کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کیوں نہیں؟ ہر آدمی تو نہیں جانتا ہے، لیکن جو شہروں میں اتفاقاً اسی تاریخ کو چلا جائے، کسی ایسی بستی میں چلا جائے جہاں پر شب معراج منائی جاتی ہو اور علم نہیں ہو، تو کئی ایک سوالات ذہن کے اندر آتے ہیں کہ آخر ہمارے یہاں اس تاریخ کو، اس دن کو کیوں نہیں اچھے انداز سے منایا جاتا ہے۔ سوچا اس کی کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حاضرین، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آیات اور معجزات سے نوازا تھا۔ خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے آیات اور جتنے معجزات دیے گئے ہیں، کسی اور نبی کو اتنے سارے معجزات نہیں دیے گئے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو معجزات ہیں، ان تمام معجزات کے اندر ایک انوکھا واقعہ معراج اپنے اندر بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ جو مجموعہ معجزات ہے، کئی قسم کے معجزات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ معجزات دراصل اللہ رب العالمین نبیوں کے ہاتھوں سے، نبیوں کے ذریعے سے جاری کروایا کرتا تھا، نبی کا اس کے اندر کوئی بھی دخل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن معجزات دکھلانے کا، معجزات ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ معجزات سے مومنوں کے ایمان کو مضبوطی ملتی تھی اور نئے نئے جو ایمان والے ہوتے تھے ان کے جذبات کے اندر مزید ایمانی جذبات ابھرتے تھے۔ تقلید جامد سے نکال کر لوگوں کو رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی دینے پر ان کے نفس کو ابھارا جاتا ہے۔ یہ ہے معجزات کا مطلب۔ یہ معجزات میں سے میں نے کہا کئی ایک معجزات ہیں، ان میں سے ایک اسراء اور معراج کا معجزہ ہے۔ اسراء اور معراج کا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب اس کو جان لیں گے تو شب معراج جو 27 رجب کو منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت سے آپ اپنے آپ واقف ہو جائیں گے۔ اسراء اور معراج کے تعلق سے کئی قسم کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں اور کئی تاریخیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بات جو آپ کے سامنے میں واضح کروں، اسراء اور معراج کرایا کیوں گیا اور یہ کب پیش آیا؟ چچا ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے مضبوط سہارے تھے، دنیاوی اعتبار سے ہر طریقے سے وہ مدد کرتے تھے، ان کے انتقال کے معاً بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے مدد کیا کرتی تھی۔ گھرانے کے طور پر گھر کے اندر بھی مدد کرتی تھی، باہر کی زندگی میں جو تکالیف ہو اس میں بھی مدد کیا کرتی تھی۔ ان دونوں موتوں کے بعد، یعنی چچا ابو طالب کے انتقال اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پے در پہ غم پڑتے ہیں اور آپ دلی طور پر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا قصد کرتے ہیں۔ طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوسی ہاتھ لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے 1 سال بعد اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان واقعہ رونما کیا، یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام کے اندر آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، آپ کو بڑا تکلیف ہو رہا ہے، آپ کے مسلمان ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے، ستم کے اندر، ظلم و ستم کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے، تو آپ کو دلی تکلیف ہے، لیکن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے آپ کے پاس لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا
رہا ہے، لیکن آپ کی شخصیت بہت عظیم ہے اور ہم نے آپ کے لیے بڑا کچھ انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام یہ تھا کہ دنیا والے آپ سے بات نہ کر رہے ہوں، عرش والا آپ سے بات کرتا ہے، اور ساتھ یہ کہ فرشتوں اور نبیوں کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے آپ کو نئے سرے سے ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذبات سے دوبارہ سے پر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دن، تاریخ، مہینہ سے متعلق کوئی بھی روایات صحیح ثابت نہیں ہیں۔ اصحاب سیر مورخین کے نزدیک کئی قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم کے اندر 6 اقوال پیش کیے ہیں اور کہتے ہیں یہی 6 قول ایسے ہیں جو بہتر معلوم ہوتے ہیں، لیکن خود ہی علامہ صفی الرحمن مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دیتے ہیں، کسی ایک قول کو بھی راجح قرار نہیں دیتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہت سارے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ 10 نبوت اور 27 رجب کا واقعہ ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی تھی اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوا تھا، نماز فرض نہیں ہوا تھا، اور ان کی وفات 10 نبوت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ 10 نبوت ہی کا یہ واقعہ ہے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو نماز فرض ہوتی ہی نہیں ہے، جبکہ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو یہ بالاتفاق 10ویں نبوت کی بات تو نہیں ہے، اس کو مان لیں۔ علامہ منصور پور رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان منصور پور رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ 10 نبوت کا واقعہ ہے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک بات جو غور کرنے والی ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے، اس کے تاریخ، دن اور مہینے میں جو اختلاف ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیقت ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تبع تابعین رضی اللہ رحمہم اللہ، اور اسی طریقے سے سلف صالحین کے نزدیک اتنا شدید اختلاف نہیں ہوتا جتنا کہ اختلاف پایا جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بھلا وہ اس تاریخ کو کیسے بھلا دیتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے ہند پاک کے اندر جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا روحانی واقعہ تھا یا جسمانی واقعہ تھا، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو، اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پیش آیا تھا، یہ جسم مع الروح، روح اور جسم کے ساتھ حالت بیداری کے اندر جاگتے ہوئے پیش آیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سبحان الذی اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، اے نبی، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، اور اس لیے آپ کو لے جایا گیا تاکہ اللہ رب العالمین اپنی بہت ساری آیات آپ کو دکھائے۔ جس مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکتیں رکھی گئی تھی، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت کے اندر جب غور کریں گے تو کئی ایک عبرتیں اور کئی ایک دروس ملتے ہیں، اور ہمارے ان برادران کا کارڈ کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ روحانی واقعہ ہے، ان کا بھی کارڈ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جسم کے ساتھ نہیں تھا، ان کا اس اعتبار سے کارڈ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ذکر کرنے سے پہلے لفظ سبحانہ کا استعمال کیا، اور عرب کے لوگ سبحانہ کا استعمال کسی تعجب خیز بات سے پہلے کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ کوئی ایسی تعجب خیز بات جو یہ ایسی بات نہیں ہے جیسا یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت ہے، یہ عجیب واقعہ ہے، لیکن حقیقت ہے، سبحانہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے، سوچئے تو صحیح، اگر یہ خواب کی بات ہوتی، خواب میں انسان تو کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، زمین و آسمان کی کوئی بھی آدمی سیر کر سکتا ہے، اگر یہ واقعہ حقیقت نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین سبحانہ کے ذریعے سے اس کی شروعات
نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے کفار مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی حقیقت کو بیان کیا تو کفار مکہ نے جھٹلایا، بلکہ بہت سارے ضعیف الایمان مسلمانوں کے بھی دل ڈگمگانے لگے اور وہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اگر یہ واقعہ روحانی واقعہ ہوتا، جسمانی واقعہ نہیں ہوتا تو کفار مکہ کو جھٹلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی کہیں جا سکتا۔ وہ جھٹلائے اس بات کو رہے تھے کہ جسم کے ساتھ ایک انسان کیسے جس سفر کو ہم ایک مہینے میں نہیں طے کر پاتے ہیں، 40 دن ہمیں صرف مسجد اقصیٰ جانے اور آنے میں لگتا ہے، یہ بندہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی گیا اور آسمانی دنیا کا سیر بھی کیا، جنت و جہنم کو دیکھنے کے بعد اس کے عینی مشاہدے کے بعد واپس فجر سے پہلے آ بھی گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے ان لوگوں نے جھٹلایا۔ اگر روحانی واقعہ ہوتا تو جھٹلانے کی کوئی وجہ پیش نہیں آتی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو غور کرنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ نے آپ کو جانچنے کی کوشش کیا۔ جب آپ نے کہا کہ میں راتوں رات وہاں سے آیا تو کئی قسم کی باتیں آنے لگی۔ چنانچہ کفار مکہ کے کچھ لوگ آئے جو بار بار ملک شام پہ سفر کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا اچھا مسجد اقصیٰ کا حلیہ بیان کریے، اس کی ماہیت کو بیان کریے، کیسے دروازے ہیں، کیسے گیٹ ہے، کس طرف سے داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جب پوچھا گیا، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پوچھا بھی گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ارے بھائی میں تو کہاں بیان کر رہا ہوں، میں حقیقت کہاں بیان کر رہا ہوں، آپ بچ جاتے۔ لیکن جیسے ہی سوال ہوتا ہے آپ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کو لا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے سوالات ہوتے ہیں ویسے ویسے بیان کرتے جاتے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے جسم اور روح کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے، جتنی ساری باتیں ہیں ان تمام باتوں کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ یہ جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سورہ اسراء کے سیاق و سباق پر جب آپ غور کریں گے تو ایک اور بات جو میں نے موضوع کیا رکھا ہے، دروس و عبر، دروس کیا کیا نکلتے ہیں، درس کیا کیا آتے ہیں، عبرت کیا آتے ہیں۔ آپ اس آیت پر جو غور کریں گے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، جب اس آیت پر غور کریں گے تو ہمارے ان برادران کے ایک بہت بڑے عقیدے کی کاٹ ہوتی ہے۔ کیا کاٹ ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے واقعے کا بیان کیا اور اس واقعے کے بیان میں اللہ رب العالمین نے لفظ عبد کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ چاہتا تو محمد لکھ دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے عبد کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتلایا کہ یاد رکھیں رات کی چند گھڑیوں کے اندر، رات کی چند ساعتوں کے اندر مسجد حرام سے اقصیٰ اور پھر اسراء کیا کہتے ہیں سدرۃ المنتہا تک پہنچ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم انسانوں سے الگ نہیں ہیں، تمہارے ہی جیسے ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھو یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں جو ان کو مل گئی ہیں، اس سے قطعی یہ مطلب معنی نہیں نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک خداؤں میں سے خدا ہیں، یا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ ایسے واقعات صدور ہو سکتے ہیں جس میں آپ کا اختیار ہوتا ہے۔ اس بات کا کاٹ کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے لیے عبدیت کو پسند کیا کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے لوگو عیسیٰ ابن مریم کی طرح مجھے میرے معاملے میں، میرے شان میں غلو کر کے مجھے بہت اونچا پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں۔ آپ غور کریں، پہلے اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اس کے بعد رسول ہوں، اور کلمہ شہادت پڑھ کر جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، دائرے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کلمے کے اندر بھی غور کریں گے تو پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے میری عبدیت کی گواہی دو، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کے بعد رسالت کی گواہی دو، تب تمہارا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں آتی ہیں میرے بھائیوں، سرسری طور پر وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اسراء اور معراج کا یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے راویان یعنی جن جن صحابہ نے روایتوں کو بیان کیا ہے ان کی تعداد 27 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ہے اور 3 صحابیات رضی اللہ عنہن ہیں۔ بہت سارے صحابہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن سارے راویوں کی حدیثوں کا من جملہ ٹکڑا لے کر بنے
اس کو ترتیب دینے کی کوشش کیا ہے۔ سرسری طور پر واقعے کو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، بعض روایت میں ہے کہ میں گھر کے اندر تھا، بعض میں ہے کہ میں مکہ کے اندر تھا۔ اگر مکہ والی بات مان لیتے ہیں تو تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ میں مکہ کے اندر تھا، میں سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا کہ اچانک جس گھر کے اندر سویا ہوا تھا اس کی چھت ہٹ جاتی ہے، وہ چھت اس کی کھل جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچانک ایک آدمی آتا ہے، اور وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ کہتے ہیں پھر میرے ہنسلی کی ہڈی سے لے کر ناپ تک کے اس جگہ تک کو چیر دیا جاتا ہے، میرے دل کو، میرے سینے کو چیرا جاتا ہے، میرے دل کو نکالا جاتا ہے، اور ایک سونے کے تشت پر برتن پر رکھا جاتا ہے، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس برتن کے اندر میرا دل رکھا گیا تھا وہ برتن ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، میرے دل کو دھویا جاتا ہے، میرے بعض روایات میں میرے سینے کو دھویا جاتا ہے، پھر ایمان و حکمت سے میرے دل کو بھر کر دوبارہ سے میرے دل کو میرے سینے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور میرے سینے کو سل دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک سواری کو لایا جاتا ہے جسے براق کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ سواری کی صفت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑے سے تھوڑا، کھچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہے۔ کہتا سفید رنگ کا تھا۔ اس کی تیز رفتاری کے بارے میں کیا بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار نگاہوں کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے اس کے ٹاپ اتنے دور دور تک پہنچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بیت المقدس لایا جاتا ہے، بیت المقدس آتے ہوئے میرا گزر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے ہوا، دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آگے جاتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے اس براق سواری کو ایک پتھر سے باندھ دیتے ہیں جس سے تمام انبیاء علیہ السلام جو وہاں پر جاتے تھے اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں پھر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد پھر میرے سامنے دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے۔ کہتے ہیں جب وہ پیش کیا گیا تو میں نے دودھ والے پیالے کو پسند کیا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی ھداک للفطرہ لو اخذت بالخمر غوت امتک۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر آپ نے شراب والے برتن کو چھو لیا ہوتا یا پسند کیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ کر دی جاتی۔ کہتے ہیں اس کے بعد میرا سفر اب آسمانی دنیا کا سفر ہونے لگتا ہے۔ کہتے ہیں پہلے آسمان پر جب میں پہنچتا ہوں وہاں پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے سلام و کلام ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام میرے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو نیک بھائی، مبارک ہو نیک نبی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اب میں سرسری طور پر باتوں کو بڑھاتا ہوں۔ کہتے ہیں دوسرے آسمان کی طرف جایا جاتا ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں، ہر آسمان میں پہنچنے سے پہلے جبرائیل امی جب دستک دیتے ہیں اندر سے پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ جبرائیل امی کہتے ہیں میں ہوں۔ پوچھا جاتا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ المہم آسمان کے دروازے ایسے کھلتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے بھی ایسے کہا۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے بھی ایسی باتیں کہی۔ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 5ویں آسمان پہ جاتے ہیں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 6ٹھے آسمان پر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایسی ہی باتوں کو کہتے ہیں لیکن میرے گزر جانے کے بعد وہ رونے لگتے ہیں۔ پوچھا جاتا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دیکھو تو صحیح، میرے بعد میں ایک آنے والا نوجوان آتا ہے جو نبیوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی امت میری امت سے کہیں زیادہ جنت میں جانے والی ہوگی۔ تو یہ حسد نہیں تھا، ہر نبی اپنے نفس کے، اپنے قوم کے تعلق سے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ اس کو لے کر کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ بعد میں آنے والا نوجوان کتنا آگے چلا گیا۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پہ لے جائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں 7ویں آسمان پہ جب جاتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے نبی نے مجھے کہا تھا مبارک ہو نیک بندے، نیک نبی، لیکن جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مبارک ہو نیک بیٹے، مبارک ہو نیک بیٹے۔ اور اس کے بعد انہوں نے نیک بیٹے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ یہ انہی کے نسل سے چل کر جا کے نبی بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے میری چند باتیں ہوتی ہیں اور ان باتوں میں یہ تھا، انہوں نے کہا اے بیٹے یاد رکھیں جنت کی زمین بڑی پاکیزہ زمین ہے، جنت کی زمین بڑا زرخیز ہے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت کی جو زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے، کہیں درخت
درخت ورخت نہیں ہے. اپنے لوگوں کو میرا سلام کہنا, اپنے امتیوں کو, اور کہنا کہ اگر جنت میں تم درخت لگوانا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے کیا کہنا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. جب جب یہ پڑھیں گے تب تب ان کے نام کا جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جائے گا, یوں جنت سرسبز و شاداب ہو جائے گا. میرے بھائیوں کہتے ہیں بات آگے بڑھتی رہتی ہے, یہاں تک کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے. میں جب سدرۃ المنتہا تک پہنچا, میں نے وہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی شکل و صورت کے اندر دیکھا. کہتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے بارے میں کیا بتلاؤں, 600 ان کے بازو ہیں, اور ہر بازو سے 600 ان کے پر ہیں, ہر پر سے ہیرے اور موتی جھڑ رہے تھے. کہتے ہیں سدرۃ المنتہا یعنی اس بیری کے درخت کے بارے میں کیا بتلاؤں. کہتے ہیں اس درخت کے پھل, مقام ہجر کے جو مٹکے ہیں, عرب میں ایک علاقہ تھا, کہتے ہیں اس کے مٹکے کے برابر اس کا پھل ہے. اور اس کے پتے کے بارے میں کیا بتلاؤں, کہتے ہیں ہاتھی کے کان جیسے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے بیت معمور کو میرے سامنے پیش کیا گیا. بیت معمور وہ مقام ہے, کہتے ہیں دنیا کی جو کعبہ ہے اس کے ہو بہو سینٹر میں بیت المعمور ہے. اگر اس کو گرا دیا جائے تو وہ کعبے کے چھت کے اوپر آ کر گرے گا. کہتے ہیں اس میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں, ایک دفعہ جو فرشتہ نماز پڑھ لیتا ہے دوبارہ کسی کی باری آنے والی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی, 2 ظاہری نہریں, 2 باطنی نہریں. میں نے ظاہری نہروں کے بارے میں پوچھا تو کہا گیا نیل و فرات کی نہریں ہیں. میں نے باطنی ندی کے بارے میں پوچھا, نہروں کے بارے میں پوچھا تو کہا یہ جنت کی نہریں ہیں. میرے بھائیوں کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے اس سے اوپر لے جایا گیا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے ہیں, یہ بات بھی سراسر غلط ہے. کہتے ہیں مجھے اوپر لے جایا گیا. جب میں وہاں گیا میں نے قلم کی چرچراہٹ کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے. کہا قلم ہے جو زمانے کے حوادث کو لکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین کے فیصلے کو لکھ رہا ہے. کہتے ہیں میں اوپر جاتا گیا. کہتے ہیں یہاں پر پھر اللہ رب العالمین سے میرا کلام ہوتا ہے. یہاں ایک مسئلے کی بات ہے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے واقعے میں اللہ رب العالمین کا دیدار کیا تھا؟ دنیا کی کسی آنکھ میں دیدار کرنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے. یہ مومنوں کے لیے کل قیامت کے دن بڑا انعام ہوگا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے, کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا. آپ نے فرمایا ارے اسے کون دیکھ سکتا ہے, وہ تو ایک نور ہے, اور نور کو دیکھنے کی تاب ان آنکھوں کے اندر کہاں ہے. کہتے ہیں مجھے معراج میں 3 بڑے بڑے تحفے دیے گئے. پہلا تحفہ یہ دیا گیا کہ میری امت کے اوپر 50 وقت کی نماز کو فرض کیا گیا. لوگوں یہاں ایک غور کرنے والی بات سارے لوگوں کے لیے ہے جو 12:45 تک آ رہے ہیں, ان کے لیے تو خاص پیغام ہے میرے بھائیوں, اور وہ یہ ہے کہ سوچنے والی بات ہے. اسلام کے تمام فرائض و ارکان زمین کے اندر فرض ہوتے ہیں. نماز کی اہمیت کا اندازہ کریں, اس کو اللہ رب العالمین نے آسمان میں اس کو نبی کو بلا کر وہاں پر فرض کیا ہے, جس کی اس اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کہتے ہیں نماز فرض کیا گیا. اسی طریقے سے مجھے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں دی گئی, اور ایک اور انعام دیا گیا, لوگوں شرک نہیں کرنا, چاہے ظاہری شرک ہو چاہے باطنی شرک ہو, کسی بھی طریقے کا شرک نہیں کرنا. شرک نام بہت ہی تفصیلی موضوع ہے. کہا مجھے دیا ایک خوشخبری یہ دی گئی کہ آپ کے امت میں سے جو بھی آدمی آئے گا اگر وہ شرک نہیں کیا ہوا رہے گا, گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو, اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا. کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی. 5 منٹ سے کم ہی کے اندر 2-3 منٹ کے اندر باتیں رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں جنت و جہنم کا سیر کرایا گیا. جنت و جہنم کے اندر میں نے عجیب و غریب مناظر دیکھے. کہتے ہیں جنت کو چھوڑیے ہم جہنم کی طرف آ جاتے ہیں. کہتے ہیں جہنم کو میں نے دیکھا. جہنم میں سے میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا, ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے بغل میں تازہ گوشت رکھا ہوا ہے, اور دوسرے طرف ایسے گوشت ہے جو بدبودار ہے, کچا گوشت ہے. میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں پاک اور حلال بیویاں عطا کی تھی, لیکن ان حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کی طرف گئے ہوئے تھے. یہ ان کی سزا ہے. کہتے ہیں میں کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا, کچھ عورتوں کے پاس سے گزرا جن کو چھاتیوں کے بل سے پھنسا کر لٹکایا گیا ہے. میں نے پوچھا ان عورتوں کا جرم کیا ہے؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جن کے شوہر تھے لیکن اپنے شوہروں کو
को छोड़कर किसी और से शनासाई कायम कर ली थी और अपने शोहरों के बच्चों को पालने के बजाय गैरों के बच्चे को पाल रही थी, यानी ज़िना का सुदूर हो रहा था। मेरे भाइयों, ऐसी ही बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे मनाज़िर को दिखाया गया। अल-मुहिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं और उसी रास्ते से आते हैं जिस रास्ते से गए हुए हैं। बैतुल मक़दिस आप पहुंचते हैं, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए हुए थे सारों को जमा कर दिया था। आपने 2 रकात नमाज पढ़ाई और आपकी इमामत में जिस नबी को ताइफ वालों ने भगाया था, जिस नबी को हरम वाले भगा रहे हैं वहां वाले, उसकी इमामत में 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचते हैं। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं। जब ऐलान करते हैं तो जितनी मुंह उतनी बातें होने लगती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस मौके पर एक सहाबी रसूल हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें सिद्दीक का लक़ब दिया जाता है। ईमान इतना मजबूत उनका था कि नबी की जुबान से जो बात निकल जाए, समझ में आए या नहीं आए, उनको मान लिया करते थे। इस वाक़ये को कि इंशाअल्लाह कभी हम वाक़यात के शक्ल में अच्छे अंदाज में बयान करेंगे। लुब्बे लुबाब और निचोड़ आज के खुतबे का ये है कि माह रजब के अंदर ये जो शबे मेराज मनाया जाता है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। 27 रजब वाली बात सही और दुरुस्त नहीं है। महीना और दिन तारीख में अल्लाह ने इख्तिलाफ 3 चीजों के अंदर किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा और मेराज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी तरीके से तारीख विलादत के अंदर, और एक और चीज है इंशाअल्लाह बाद में बयान करेंगे। इन तीनों की एक मसलहत है ताकि उम्मत इसको इबादत समझकर अंजाम ना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक बातों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।